19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 19 اور اس کے بعد آیت شریفہ 19 کا بامحاورہ ترجمہ سو وہ مسکرائے ہنستے ہوئے اس کی بات سے اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما یہ کہ میں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی اس کا شکر ادا کر پاؤں، اور یہ کہ میں عمل صالح کروں جس کو آپ پسند کریں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم مسکرائے، ضاحکا ہنستے ہوئے، من قولها اس چونٹی کی بات سے۔ جو بات کیا تھی؟ اے چونٹیوں اپنی جگہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ دے۔ تو اس بات سے وہ مسکرائے ہنستے ہوئے۔ سوال یہ ہے کیا فتبسم مسکرائے اس کے بعد ضاحکاً کہنے کی ضرورت ہے؟ فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم کے بعد ہنستے ہوئے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا، اللہ پاک انہیں بہترین جزا دے، کہ مسکراہٹ دو قسم کی ہوتی ہے۔ بسا اوقات مسکرانا غصے کی شدت، غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات مسکراہٹ ہنسنے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو 3 لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ تو کعب بن مالک مسجد میں آتے دیکھتے چپکے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم المغضب، آپ مسکرائے اس شخص کا مسکرانا جو خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو تبسم 2 قسم کا، ایک غصے کی وجہ سے اور ایک ہنسنے کے لیے بطور تمہید۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام کا جو تبسم تھا وہ کون سا تھا؟ ہنسنے کے لیے بطور تمہید۔ اس میں ہنسنے والی بات کون سی تھی؟ مسکرانا اور ہنسنا، اس میں کیا بات تھی؟ اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ دیں۔ اس میں ہنسنے والی خوشی کی بات یہ تھی کہ ایک چونٹی بھی گواہی دے رہی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری جان بوجھ کر چونٹیوں کو بھی ایذا نہیں دیتے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گواہی سے جو ان کے حق میں تھی اور ان کے لشکر کے بارے میں تھی، خوش ہو کے یہ مسکراہٹ آئی جو ہنسنے کی تمہید تھی۔ وقال، اب جب ان کے لیے خوشی کی بات آئی تو سر اونچا ہو گیا، گردن تن گئی، چھاتی اگڑ۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ یہ فرق ہے اللہ والوں پر اور دوسروں پر۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی، اللہ نہ کرے کہ کوئی ہم میں سے بھی ایسا بدبخت ہو، نعمت کے ملنے پر جو تھوڑا بہت اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، سیلف میڈ بن جاتے ہیں، شیطان کے چیلے۔ اللہ والے نعمت ملی، خوش ہوئے، لیکن کیا کیا؟ جنہوں نے عطا کی ان کے عطا کرنے کا اعتراف کیا۔ تو عرض کیا اللہ مالک کے روبرو، اے میرے رب مجھے توفیق دے
ہاں یہ بات بہت بہت قرآن شریف میں آ رہی ہے، انبیاء کی دعاؤں میں کوئی طفیل، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، سارے قرآن کریم میں دیکھا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اوزعنی، اور ان کی دعا جو اللہ نے نقل کی ہے وہ ٹھیک ہے یا کچی پکی کہانیوں کی ٹھیک ہے؟ اس سے معتبر کہیں اور بات ہو سکتی ہے؟ عرض کیا اے میرے رب اوزعنی، مجھے توفیق دیجئے ان اشکر، یہ کہ میں شکر کروں۔ یہاں ایک سے زیادہ باتیں ہیں، یا اللہ مجھے آپ کو عقل دے دے۔ شکر کرنا کتنی بڑی حیثیت کی بات، کتنی بڑی نعمت ہے۔ رہا صاحب، علی صاحب کے کان میں کو آستہ پڑے، پیچھے بھی عورتیں ادھر بھی۔ اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر کروں۔ اب یہ توفیق مانگی جا رہی ہے جس کام کی، وہ کام چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، اور معلوم ہے جتنی بڑی عقل اور جتنی بڑی شخصیت ہو اتنی بڑی فرمائش ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ بچہ مانگے گا ٹافیاں، تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا مانگے گا شرٹ، اور بڑا ہو جائے گا مانگے گا نقلی گاڑی۔ یوں بڑا ہوتا جائے گا فرمائش کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ انبیاء، ان کی فرمائش ساری امت کی فرمائش سے بلند بالا۔ تو جس بات کی توفیق نبی مانگ رہا ہے وہ بات کتنی بڑی ہے۔ شکر کی اہمیت کو جاننے پہچاننے کی، اور کچھ نہ ایک یہ بات کہ یہ انبیاء کی مطلوبہ چیز۔ ایک دوسری بات، کوئی اچھا کام اللہ کی مدد کے، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ شکر سلیمان ہے، ساری امت ایک پلڑے میں، اللہ کا نبی دوسرے پلڑے میں، نبی کا پلڑا باری ہے، وہ بھی بغیر توفیق الہی کے شکر کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ، ہماری حیثیت کیا؟ کوئی نیک کام، شکر بھی اور دیگر نیک کام بھی بغیر توفیق الہی کے ممکن۔ اسی لیے دیگر دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نیکی کی توفیق، جو سامنے اچھے کام آئیں، یا اللہ ان کی توفیق دینا کہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں اچھا کام کر سکتے۔ نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ جو گواہی ملی سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی کہ وہ ظلم سے یکسر دور ہیں، اس کو کس کی طرح منسوب کیا؟ دیکھیے اور بولیے، نعمتک التی انعمت، اپنی نعمت کا جو آپ نے انعام کی۔ نالائق لوگ، کم فہم لوگ، گھٹیا لوگ، کوئی چیز میں نہیں، تو کیا ہے؟ اب دیکھ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، گواہی ان کے کردار کی، ان کی سیرت کی، ان کے لشکر کے کردار اور سیرت کی مل رہی ہے، تو یہ نعمت منسوب کی کس کی طرف؟ آپ نے جو نعمت مجھ پر کی، اور اس میں یہ بھی شامل ہے اور دیگر ساری نعمتیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر۔ رک جائیے، یہاں ایک اور بات ہے، نوجوان بیٹے توجہ سے سنیں۔ والدین پر اگر کوئی احسان کرے تو اولاد پر بھی احسان ہے کہ نہیں؟ اچھے خاندانوں کے لوگ اپنی اولاد کو کیا سبق، دیکھو بیٹا فلاں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ یہ کیا، ہوتا ہے کہ نہیں گاؤں میں؟ اور ان کی اچھی اولادیں ہمیشہ آپس میں کہتے ہیں نا اس نے بابا کے ساتھ احسان کیا تھا۔ خاندانوں میں اچھے لوگ ایک دفعہ کسی بڑے پر کیے ہوئے احسان کو یاد رکھتے اور کرواتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کی جو بلندی ہے وہ اولاد کی بلندی ہے، اور ماں باپ کی جو ذلت ہے اس کا اثر اولاد پر ہے۔ ہاں اگر کفر اور اسلام کی بات ہو اور بچے مسلمان ہو جائیں پھر معاملہ جدا ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اسی بات کو قرآن پاک میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ پہلا پارہ، آیت شریفہ 46 اور 47 دیکھیے۔ جی بیٹا جی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر آیت شریفہ 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ایک تفسیر کے مطابق اس آیت کریمہ کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے تھا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم پر جو احسان کیے ان کو یاد کرو،
اور احسانات کون سے ہیں؟ سینکڑوں یا ہزاروں سال پہلے، ان کو یاد کرانے کا کیا مقصد؟ کہ ان کے باپ پہ جو احسان تھا ان پر بھی احسان. کیا وہ نہ کہتے تھے ہم بنو اسرائیل ہیں، ہم بلند و بالا قوم ہیں، تو یہ بلندی کہاں سے آئی؟ اگر ہے اوپر سے. تو والدین پر، بڑوں پر، آباء و اجداد پر جو احسان ہوتا ہے وہ نسلوں پر چلتا ہے. اور جس طرح آباء و اجداد کی ذمہ داری ہے احسان کرنے والے کا شکر کریں، اسی طرح ان کی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے آباء و اجداد پر جو احسانات کیے گئے اس کا شکر ادا کریں. آئیے سبق کی طرف. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں اچھا عمل کروں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. یہاں بھی ایک سے زیادہ باتیں ہیں. عمل صالح ہر وہ کام جس میں دو باتیں ہوں، اس کے کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اس کا نام ہے عمل صالح. دوسری بات شکر، جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ عمل صالح میں شامل ہے کہ نہیں؟ جی. تو پھر اس کو پہلے ذکر کیا گیا، پھر عمل صالح کو. اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں عبد القدیر صاحب آئے اور سارے درس کے ساتھی آئے. عبد القدیر دشمن ہے؟ نہیں، ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے پہلے خاص بات پھر عام بات، اور وہ خاص بات عام میں بھی داخل ہوتی. بات واضح ہو جائے صاحب، دھیان رکھیں. دوبارہ سنیں کہ شکر جو ہے وہ عمل صالح میں داخل ہے. تو جب بعد میں کہہ دیا اور یہ کہ میں عمل صالح کروں جس کو آپ پسند کریں، تو پھر شکر کا ذکر کیوں کیا؟ بات واضح. جواب یہ ہے شکر کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے. جواب جی. ایک اور بات قرآن شریف وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا کرسی ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں عمل صالح کروں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. میرے ساتھ توجہ کیجیے. اور یہ کہ میں کروں عمل صالح جس کو آپ پسند کرتے. یہاں ایک اور سوال ہے، ہر عمل صالح اللہ پاک اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے جواب دو. تو پھر اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ سوال کرتا ہوں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اگر بات یہیں تک رک جاتی اور یہ کہ میں اچھا عمل کروں، ترضاہ نہ بھی کہتے تو بات پوری تھی کہ نہیں؟ بولو زور سے. تو پھر کیوں کہا؟ اپنی دلی خواہش کو زوردار انداز میں عرض کرنے. وگرنہ عمل صالح ہوتا ہی وہ جس کو اللہ پسند کرتے. جو پسند نہیں وہ عمل صالح کدھر سے آئے؟ اپنی فرمائش میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. یہاں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کیجئے اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں میں سے. یہاں ایک سے زیادہ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ انبیاء ان ایسا اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں کوئی بنایا ہے. اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں میں داخل کر. ڈر ہے کہ نہیں؟ انہیں کچھ خوف ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہو. جب انبیاء کی کیفیت یہ ہے تو میں آپ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ نہ 3 میں نہ 13 میں. 0 کے نیچے کہاں نمبر آتا ہے اللہ ہی جانے. شاید گنتی ختم ہو جائے ہمارا نمبر 0 کے نیچے بھی نہ. اور ہم کتنے جری اور بے باک ہیں. غلط بات. اور اسی طرح عام غلطی، مرنے والے کو ہم بہت بڑے بڑے القاب دے دیتے ہیں. اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. تجھے کس نے خبر دی ہے؟ جس کو چاہا کسی کو شہید کا لقب دے دیا، کسی کو سیدھا جنت میں. اس طرح کی ساری بات غلط ہے، ناپسندیدہ ہے. کسی کو اللہ کی وحی کے بغیر شہید کہنا درست نہیں. اب اپنی اپنی جماعتیں اور اپنی اپنی پارٹی کے لوگ شہید فلان شہید فلان شہید فلان، کدھر سے شہید آ گئے؟ سرٹیفکیٹ ہے. ہاں یہ کہنا چاہیے اللہ ان کو شہداء میں داخل کر. یہ کہیں ضرور کہیں جس کے بارے میں آپ کا اچھا گمان ہے، لیکن شہادت کا سرٹیفکیٹ دینا غلط. سیدھا جنت، مائی سیدھی جنت. تو وہاں صفائی کر کے مائی کے بستر کی. حماقت کی باتیں ہیں، حماقت کی باتیں ہیں، کم علمی، جہالت یا بے وقوفی کی بات.
ایک اور بات، یہ جو صالحین میں جانے کی التجا کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس اتنے اعمال نہ تھے کہ سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ اپنے بارے میں کیا تھا کچھ پتہ نہیں۔ یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور نالائقوں میں۔ وہ اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اور نبی، ہر نبی کا یقیناً جنت میں جانا ہے، لیکن خوف کا یہ عالم ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت سے داخل ہونے کی التجا کر۔ اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔